اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے درجہ حرارت تبدیل ہونے کی وجہ سے گیس میں پھیلاؤ یا ایکسپینشن کی، انگریزی میں جسے ہم اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں تھرمل ایکسپینشن آف گیسز۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک بوتل ہے جو پوری طرح سے بھری ہوئی ہے پانی سے، اور ہم نے ٹائٹلی اس کا ڈھکن بھی بند کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس بوتل کو دبائیں، کمپریس کریں یا سکویز کریں تو کیا یہ دبے گی؟ جواب ہے کہ بوتل بالکل بھی نہیں دبے گی، لیکن اگر یہی بوتل خالی ہوتی تو یعنی اگر اس میں صرف ہوا ہوتی اور اسے ہم اس طرح دباتے سکویز کرتے تو یہ بوتل آرام سے دب جاتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم سالڈز اور لکوڈز میں پریشر تبدیل کریں تو حجم یا والیوم میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کے برعکس اگر گیس کے معاملے میں ہم پریشر دباؤ بڑھائیں تو اس کا حجم کم ہوتا ہے، یعنی پریشر اور حجم کے بیچ میں ایک تعلق یا ریلیشن ہے۔ چونکہ فی الحال ہم صرف درجہ حرارت کی تبدیلی سے گیس میں پھیلاؤ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے پریشر کو ہم ایک کانسٹنٹ مان لیں گے اور اسی بنیاد پہ ہم ڈیلٹا وی معلوم کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جو فارمولا معلوم کیا تھا وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ الفا وی برابر ہوتا ہے ڈیلٹا وی بٹا وی انٹو ڈیلٹا ٹی، لیکن اب ہمیں یہی چیز کیلکولیٹ کرنی ہے ایک مستقل یا کانسٹنٹ پریشر پہ، تو اس کے لیے ہمیں یہاں ایک دوسرے قانون کی مدد لینی پڑے گی جو کہ کہلاتا ہے آئیڈیل گیس لا، اور یہ جوڑتا ہے ایک نسبت، ہمیں بتاتا ہے درجہ حرارت، پریشر اور حجم کے درمیان۔ اس قانون کے مطابق ایک گیس کا پریشر P ضرب گیس کا حجم V برابر ہوتا ہے نمبر آف مولز ضرب کانسٹنٹ R کے، جو کہ گیس کا یونیورسل کانسٹنٹ ہے، ضرب گیس کے درجہ حرارت کے۔ سو اسے اگر ہم لکھیں تو یہ برابر ہوتا ہے P انٹو V از ایکول ٹو N انٹو RT۔ لیکن کسی بھی اصلی یا حقیقی گیس پر یہ قانون 100% لاگو نہیں ہوتا، لیکن ایک خاص حالت میں تمام گیسز پر اس قانون کا اطلاق ہوتا بھی ہے۔ فی الحال فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل گیس کی بات کر رہے ہیں اور اسی کے حجم میں تبدیلی ہم نے نکالنی ہے۔ فرض کریں ایک مخصوص درجہ حرارت T1 پر ایک مخصوص حجم V1 ہے، تو اس قانون یا فارمولے کو اگر ہم اس کے مطابق لکھیں دوبارہ تو یہ ہو جائے گا P وہی رہے گا کیونکہ کانسٹنٹ ہے پریشر، انٹو V1 از ایکول ٹو N انٹو RT1۔ یہ ہو گئی ہماری ایکویژن نمبر 1 یا مساوات نمبر 1۔ اب کچھ دیر بعد ہم نے درجہ حرارت کو بڑھایا تو ہمارا حجم یعنی والیوم بدل گیا V2 میں، لیکن پریشر چونکہ کانسٹنٹ تھا اس لیے وہ ابھی بھی اتنا ہی ہے۔ سو اگر ہم یہ فارمولا دوبارہ لکھیں اس حساب سے تو PV2 از ایکولز ٹو NRT2۔ یہ ہو گئی ہماری مساوات نمبر 2۔ اب ہمیں پتہ لگانا ہے الفا وی، تو اس کے لیے ہم دوسری ایکویژن سے پہلی ایکویژن کو مائنس کر لیں گے، یعنی کہ فائنل سٹیٹس والی ایکویژن میں سے انیشل سٹیٹ کی ایکویژن کو مائنس کر لیں تو ہمیں یہ تبدیلی معلوم ہو سکتی ہے۔ سو اسے ہم لکھ لیتے ہیں، پریشر ایک کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس، وہ یہی رہے گا۔ سو P انٹو بریکٹ V2 مائنس V1 از ایکول ٹو NR انٹو بریکٹ T2 مائنس T1۔ سو اسے ہم لکھ سکتے ہیں V2 مائنس V1 ڈیلٹا V کے برابر ہوگا، سو یہ P انٹو ڈیلٹا V ہو جائے گا، اور N انٹو R یہ T2 مائنس T1 ڈیلٹا T کے برابر ہے، سو ڈیلٹا T ہو جائے گا۔ اب دونوں طرف اگر ہم V انٹو ڈیلٹا T سے ڈیوائڈ کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا P ڈیلٹا V بٹا V انٹو ڈیلٹا T از ایکول ٹو NR، یہ ڈیلٹا ٹی کٹ جائیں گے تو بٹا V۔ اب ہم اوپر کی ایکویژن اگر غور سے دیکھیں تو NR بٹا V برابر ہے P بٹا T کے، سو ہم یہاں ریپلیس کر سکتے ہیں۔ P انٹو ڈیلٹا V بٹا V انٹو ڈیلٹا T برابر ہو جائے گا P بٹا T کے، یہ P اب دونوں طرف کینسل ہو جائے گا، سو V بٹا V ڈیلٹا V بٹا V انٹو ڈیلٹا T برابر ہوگا 1 بٹا T کے، اور یہ چیز ہمیں پتہ ہے اوپر ہم نے لکھا تھا الفا V کے برابر ہے، سو اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ الفا V برابر ہے 1 بٹا T کے۔ تو یہ آ گیا جناب ہمارا الفا V، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مخصوص نمبر نہیں بلکہ اس کا انحصار درجہ حرارت کی ویلیو پر ہے۔